से कायदे आज़म बोलते थे, I want you to remember that the executive authority flows from the head of the government of Pakistan, who is, and therefore any command or order, देखो हुक्म देते हैं, therefore किसको कह रहे हैं? फौजियों को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? कमांडर इन चीफ को कह रहे हैं। जितने आए बाद में, जो वहां मौजूद थे, जिन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि जी, and therefore any command or order that may come to you cannot come without the sanction of the executive political head of the country. Great. This is the legal position. Do not forget that the armed forces are the servants of the people. You cannot, do not make national policy. It is we the civilians who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you have been entrusted. कायदे आज़म ने कहा, और उनकी आवाज़ तो मैं नहीं तो बना सकता, मगर अंग्रेजी में ही पढ़ूंगा। और उन्होंने किसको कहा? उन्होंने अपनी तकरीर में कहा आर्मी स्टाफ कॉलेज क्वेटा में, और किस तारीख को कहा? 14 जून 1948 को कहा। उनको भी कुछ अंदाजा हो रहा होगा ना कि कुछ हो रहा है, तो उन्होंने कहा आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर, बड़े जोर से कायदे आज़म बोलते थे, आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर that the executive authority flows from the head of the government of Pakistan, who is, and therefore any command or order, देखो हुक्म देते हैं, therefore किसको कह रहे हैं? फौजियों को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? कमांडर इन चीफ को कह रहे हैं। जितने आए बाद में, जो वहां मौजूद थे, जिन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि जी, and therefore any command or order that may come to you cannot come without the sanction of the executive political head of the country. Great. फिर कहते हैं this is the legal position, do not forget. ये कायदे आज़म कह रहे हैं मुकदमा नहीं बन सकता है इसके ऊपर. This is the legal position, do not forget that the armed forces are the servants of the people. You cannot, do not make national policy. It is we the civilians who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you have been entrusted. ये कायदे आज़म, ये है बुनियाद पाकिस्तान की। अच्छा, दूसरी बुनियाद का क्या जिक्र है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में वो सारी कहानी आ गई कि इस्लाम इज द फर्स्ट बुनियाद, और फिर उसके बाद तुम आपस में रहने के तरीके कार तय कर लो। तो लिहाजा मैं आप वकला की तारीफ करना चाहता हूँ। ये जो हमारी कोशिश है रूल ऑफ लॉ की, ये नई नहीं है, इसमें बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं, मगर ये रूल ऑफ लॉ की जस्तजू इंसान 5-6 हज़ार साल से कर रहा है, माइट को जुल्म और ज्यादती के खिलाफ खड़ा है, और हम भी आज खड़े हैं। और इत्तेफाक ऐसा है कि इसके खिलाफ फैसले होते रहते हैं, इसके खिलाफ सब कुछ होता रहता है, और ये जो आज कहा जाता है, ये मेरा प्राइम मिनिस्टर, कमाल है यार, मेरे मुल्क के एतबार से दुनिया को कह रहा है कि इतना अच्छा नहीं है, यहाँ हमारे जमहूरियत नहीं है, और वो जस्टिफाई कर रहा है। बजाय इसके कि शर्मिंदा हो, वो कहता है कि जी ये हाइब्रिड हुकूमत है, हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं है। और क्यों हाइब्रिड हुकूमत है? टाइम लगेगा। तो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि ये कौन टाइम लगवा रहा है। सिकंदर मिर्जा ने अक्टूबर 1958 को अपनी तकरीर में कहा, सिकंदर मिर्जा ने, जो यूजरपर, शुरू के यूजरपर्स में से हैं, अयूब खान के साथ मिलकर, उसने क्या कहा? और ये ख्वाजा नाम नहीं याद आ रहा, नाज़मुद्दीन, नहीं ख्वाजा साहब जिसने किताब लिखी है, खाबर मेहदी ने सिकंदर मिर्जा के ऊपर किताब लिखी है, उसमें वो कोट किया है। सिकंदर मिर्जा साहब फरमाते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? इसलिए कि ये अनपढ़ है। तो आपके साथ मेरे भाइयों, इस सारी एलिट ने ये एहतमाम किया है कि हम में से अक्सरियत अनपढ़ है, क्योंकि वो आर्गूमेंट तो वहीं से चल रहा है ना। आपकी समझ में नहीं आएगी जमहूरियत, आपको अपने हुकूक ही पहचान नहीं सकते। और मैं कहता हूं, आप जरा सोचो, इंसान कितनी अच्छी तरह से हुकूक पहचानता है। 2 बच्चों के अंदर, आप अपनी औलाद के अंदर छोटे छोटे बच्चों को एक खिलौना दे, दूसरे को 2 दे, वहां लड़ाई हो जाएगी। आप जानते हैं ना, इसमें इल्म की जरूरत नहीं। ये पंचायतें और ये हमारे यहाँ बनते थे, तो उसके अंदर बुजुर्ग बैठकर इंसाफ करते थे, उनको तालीम नहीं दी, वो अनपढ़ थे बहुत सारी चीजों के अंदर, कुरान पढ़े हुए थे, स्पिरिट जानते थे,
مگر ان پڑھ تھے. تو اسکندر مرزا نے کہا کہ جی یہ نہیں چل سکتی, پہلے تعلیم پھر میچورٹی پھر سب کچھ ہوگا. اور آج کیا حال ہے؟ یہ ساری ایلیٹ نے آپ کے ساتھ وہی فارمولا لگایا ہوا ہے. 2,62,00,000 بچے اسکولوں کے باہر ہیں. 40% بچے میرے دوستوں آپ کے اسکولوں کے باہر ہیں. مجھے اور آپ کو کیوں پتا نہیں کہ یہ سائفر پہ بحث ہو رہی ہے نا, کبھی توشہ خانہ پر بحث ہو رہی ہے, کبھی عدت پر بحث ہو رہی ہے. ان بے شرموں نے تو قرآن کے خلاف فیصلے کیے. قرآن کیا کہتا ہے, انہوں نے کیا فیصلے کیے؟ شرم تو عدت کے معاملے پر. تو جب یہاں پر یہ بحث ہو تو وہ غربت ہے, اور وہ جو مفلسی ہے اس کی تو بحث ہی نہیں, وہ رینکنگ ہی نہیں بڑھتی ٹی وی والوں کی. ٹی وی والوں سے کہو کہ اس بات پر بحث کرنی ہے, ان کو اس سے رینکنگ نہیں بڑھتی. آپ آئیں, اعتراض کریں حکومت پر, دوسرا جواب دیں, آپس میں گالیاں دیں ایک دوسرے کو, تو وہ ٹی وی کا دھندا چلتا ہے. تو میں نے ٹی وی پر جانا چھوڑ دیا. یہ پریس ابھی لے جائے گا تو لے جائے گا. میں ٹی وی کو کوئی 6 مہینے ہو گئے, 7 مہینے ہو گئے, کسی کو انٹرویو نہیں دیا. اس لیے مجھے فون کرتے ہیں اینکرز کے لیے آپ دے دیں. میں کہتا ہوں اچھا جی ہم آپ کی پوری بات چلائیں گے. تو میں کہتا ہوں میری 1 گھنٹہ اگر بات چلائی تم نے تو 10 گھنٹے جھوٹ بولو گے اس کے اوپر, تو میں کیوں آپ کو موقع دوں؟ 1 گھنٹے کی بنیاد پر 10 گھنٹے 20 گھنٹے آپ جھوٹ ہی چلاتے رہیں گے. تو لہذا اس جھوٹ کا بول بالا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری جد و جہد کے اندر یہ میڈیا ہو کن کرنا اور یہ غداری کا معاملہ, میں نے کراچی بار کے اندر یہ بات یاد دلائی کہ ولی خان کو غدار بنایا, اس کے اوپر مقدمہ چلایا. اس نے 40 پیجز کا حیدرآباد ٹرائیبیونل کے سامنے 40 پیجز کا اپنی ایفیڈیوٹ کے اندر یہ کہا کہ جی ہم تو پاکستان بچانا چاہتے ہیں, ہم پاکستان بچا رہے ہیں. ہم نے جب یہ مشرقی پاکستان کا کرائسس ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا جن کے پاس مینڈیٹ ہے ان کو حکومت دو, اور ہم آج بھٹو سے بھی یہی کہتے ہیں کہ مینڈیٹ جہاں ہے جس کا اس کو حکومت دو. یہ جب کی بات ہے جب ان کی گورنمنٹ ڈسمس ہو گئی تھی بلوچستان اور کے پی میں, تو وہ غدار ہو گئے. اسی جیل کے اندر فیض احمد فیض صاحب کو جیل کر دیا, 3-4 سال رہے. لیفٹیننٹ کرنل پوشنی نے, جو میجر کیپٹن پوشنی تھا شاید, وہ بھی ان کے ساتھ گرفتار تھا. وہ ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا. آپ جس کو دیکھیں غداری کا مقدمہ, تم پاکستان کے خلاف ہو. ارے بھائی پاکستان کی آئیڈیالوجی کا ٹھیکیدار کون بن گیا, کیسے بن گیا؟ عوام میجورٹی میں چند لاکھ ہماری فوج ہے. فوج تو بالکل میرے خیال سے میرے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہے اور کرتی رہی ہے. یہ جو فوج کے سینئر آفیسرز ہیں ان کے انٹرپریٹیشن مختلف بن جاتی ہے, معاملات اور حساب کی بات بدل جاتی ہے. تو میں جناب علی, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اس بات کی بھی گزارش ہوئی کہ بھائی آپ پولیٹیکل یونٹی پیدا کریں. بالکل صحیح مشورہ ہے, آپ مذاکرات کریں, بالکل صحیح مشورہ ہے. میں جب کراچی میں تھا, میرے بھائی غور سے سنو, مجھ سے لوگ کہتے ہیں مسئلہ کیا ہے یار, تم اور ایم کیو ایم والے بیٹھ جاؤ, مسئلے حل ہو جائیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ وہ قتل و غارت گری کرتے ہیں, وہ لوٹ مار کرتے ہیں, وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, وہ آگ لگاتے ہیں, وہ لوگوں کو جان سے ہزاروں کو مار دیا. مسئلہ کیا ہے؟ بیٹھ جاؤ, معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. میں ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہوں, مگر ان کا موٹیو ہی کچھ اور ہے. مگر اب بھی میں کہتا ہوں کہ جو دھاندلی سے اقتدار میں آئے, چلو ان کو کوئی اتھارٹی دے دے. میں نے کل پرسوں یہ مثال دی کہ میں اگر کوئی گھر کے لیے بات کرنے جاؤں تو کس سے بات کروں؟ گھر کے مالک کو تلاش کروں گا, گھر میں جو رہ رہا ہے اس کی بات کروں گا. اگر چوکیدار کہتا ہے کہ میں گھر کا مالک بن گیا ہوں تو اس سے بات کروں گا. میں بانی سے تو بات نہیں کروں گا. باہر جو کھڑا ہوا ہے ٹھیلے والا, اس سے تھوڑی بات کروں گا. یہ جو فارم 45 والے ہیں, یہ 47 والے ہیں, یہ تو ٹھیلے والے بھی نہیں.